وہ صبح نکلتا تھا اور سورج ڈوبنے کے بعد واپس آتا تھا۔ وہ ہوٹل پہنچ کر گرم باتھ لیتا تھا اور لمبے گیلے بال جھٹکتا ہوا ٹیرس میں بیٹھ جاتا تھا۔ ٹیرس میں اس کے 2 شغل تھے۔ وہ شغل میں کرتا تھا اور کھانا کھاتا تھا، اور رات جب گہری ہو جاتی تھی تو وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں جاتا تھا اور بیڈ پر گر جاتا تھا۔ وہ ہمارے ہوٹل کا واحد مسافر تھا جس کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا۔ وہ رات سوتے وقت دروازہ بند نہیں کرتا تھا، اور وہ جب صبح اٹھ کر جنگل میں جاتا تھا تو اس وقت بھی اس کا دروازہ کھلا رہتا تھا۔ ہم ہوٹل میں 14 لوگ تھے۔ ہم سب بلیک فارسٹ کی سیر کے لیے آئے تھے۔ ہوٹل جنگل میں تھا۔ ہمارے ہوٹل سے جنگل کے لیے 7 راستے نکلتے تھے۔ یہ راستے مسافروں کو ایسی سمتوں میں لے جاتے تھے جن پر جھیلیں بھی تھیں، گھپ سیاہ جنگل بھی، اور غاروں کے اندیکھے سلسلے بھی۔ ہم سب جنگل میں جاتے تھے، مگر جمی کا انداز سیاحت عجیب تھا۔ وہ ناشتے کے بعد نکلتا تھا اور شام کو واپس آتا تھا۔ وہ ہم سب سے الگ تھلگ بھی رہتا تھا۔ ہوٹل کی جرمن مالکہ نے ایک دن لان میں بون فائر کا بندوبست کیا۔ وہ بھی اس رات ہمارے ساتھ بیٹھا تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور گپ شپ شروع کر دی۔ پتہ چلا وہ امریکی ہے۔ والدین یہودی تھے، لیکن وہ پہلے عیسائی ہوا، پھر بدھ مت قبول کیا، پھر کسی ہندی جوگی کے قابو آ گیا، اور آج کل وہ مکمل لا دین ہے۔ میں نے پاکستانی نفسیات کے مطابق اس سے پوچھا، آپ کرتے کیا ہیں؟ جمی نے جواب دیا، میں سیاحتی کمپنیوں کے لیے مضامین لکھتا ہوں، پیسے جمع کرتا ہوں اور سفر کرتا ہوں۔ جمی نے بتایا وہ 70 ممالک اور 150 حیران کن جگہوں کی سیر کر چکا ہے۔ یہ رویہ غیر معمولی تھا۔ ہم انسان ایک سیٹل لائف گزارنا چاہتے ہیں، لیکن وہ عام لوگوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ ایک غیر روایتی اور غیر معمولی زندگی گزار رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارے اس پاگل پن کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہنسا اور بولا، میں ایک عام جاہل انسان تھا، لیکن پھر میں نے ایک دن کسی میگزین میں ایک چینی محاورہ پڑھا اور میری زندگی بدل گئی، اور میں غیر معمولی اور غیر روایتی زندگی گزارنے لگا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، وہ محاورہ کیا تھا؟ وہ بولا، چینی محاورہ تھا کہ سفر دنیا کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ یہ فکرہ سیدھا میرے دل پر لگا۔ میں نے نوکری سے استعفیٰ دیا، سامان پیک کیا، بینک سے سارے پیسے نکالے اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ میں اب سفر کرتا ہوں اور ان سفروں کی کہانیاں اور رودادیں لکھتا ہوں اور مطمئن زندگی گزارتا ہوں۔ جمی اگلے دن سوئٹزرلینڈ چلا گیا، لیکن اپنا تاثر ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ میں جب بھی دنیا کے اندیکھے اور منفرد شہروں کی طرف روانہ ہوتا ہوں تو جمی اور اس کے منہ سے نکلا محاورہ سفر دنیا کی بہترین یونیورسٹی ہے میرے ساتھ سفر کرتا ہے۔ میں نے ہر بار یہ محاورہ سچ ہوتے دیکھا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم سفر سے جو کچھ سیکھتے ہیں وہ ہم کسی دوسرے عمل سے نہیں سیکھ سکتے۔ میں نے ازبکستان کے سفر سے بھی چند نئی چیزیں سیکھی۔ مثلا پاکستانی ثقافت اور زبان پر ازبکستان کے گہرے اثرات ہیں۔ ہماری اردو، پشتو، پنجابی، بلوچی اور سندھی میں ازبک زبان کے 5000 الفاظ ہیں۔ ہمارے کھانے بھی مشترک ہیں۔ مثلا پلاؤ ازبکستان سے ہندوستان آیا۔ یہ لوگ آج بھی پلاؤ بڑے شوق سے بناتے اور کھاتے ہیں۔ یہ شادی کی تقریب کا آغاز پلاؤ سے کرتے ہیں۔ یہ صبح سویرے تمام مہمانوں کو ناشتے میں پلاؤ کھلاتے ہیں۔ نان کا لفظ اور نان دونوں ازبکستان سے آئے۔ یہ لوگ چائے کو چائے کہتے ہیں اور یہ چائے کے روزانہ 60-70 کپ پی جاتے ہیں، لیکن ان کی چائے ہم سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ گرین ٹی اور قہوے کو چائے کہتے ہیں، چنانچہ ازبک چائے معدے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ کباب کو کباب ہی کہتے ہیں اور ان کے کباب ہمارے کبابوں جیسے ہوتے ہیں۔ یہ سلاد کو سالاد کہتے ہیں۔ ہم حلیم کو کشمیری ڈش سمجھتے تھے، لیکن یہ ازبک ڈش ہے اور یہ آج بھی ازبکستان میں بنائی اور کھائی جاتی ہے۔ یہ لوگ حلیم کو حلیم ہی کہتے ہیں۔ یہ لوگ سوجی اور جو کا حلوہ بناتے ہیں۔ یہ سوجی کو بڑے پتیلے میں ڈال کر اسے چولہے پر رکھتے ہیں اور اسے پوری رات گھوٹتے رہتے ہیں۔ یہ حلوہ سمالک کہلاتا ہے۔ میں بچپن میں یہ حلوہ اپنے گاؤں میں کھاتا تھا۔ ہم پنجابی میں اسے کڑھائی کہتے ہیں۔ سمالک اور کڑھائی دونوں کے بنانے کا طریقہ یکساں ہے۔ اور آپ، اعتراض، کیونکہ، لیکن، البتہ، مکان، دکان، مسجد، قلم، کاغذ، رحمت، دیوار، قلعہ، شوربہ اور پیالہ جیسے الفاظ دیکھیے۔ یہ الفاظ بھی اردو اور ازبک زبان میں مشترک ہیں۔
یہ روایات اور الفاظ ہزار سال کے اس رابطے کا نتیجہ بھی ہیں جو ماضی میں ہمارے اور ازبک خطے کے درمیان موجود تھا۔ پاکستان کے 14 بڑے شہر شاہراہ ریشم پر واقع تھے۔ ملتان اور بخارا اور سمرقند کے درمیان زمینی سبز روٹ تھا۔ آپ اگر ازبکستان جائیں تو آپ کو سمرقند، بخارا اور خیوا کے قلعوں، محلات اور مدارس میں نیلے رنگ کی چھوٹی ٹائلیں نظر آئیں گی۔ یہ ٹائلیں ملتان سے ایران، افغانستان اور ازبکستان پہنچیں اور ان سے آج بھی ملتان کی خوشبو آتی ہے۔ ہندوستان کو تاریخ میں 3 بڑے ازبک فاتحین بھی ملے۔ خوارزم شاہ ہندوستان آیا اور پنجاب اور سندھ فتح کیا۔ امیر تیمور ہندوستان آیا اور دلی تک کا علاقہ فتح کیا۔ ظہیر الدین بابر ہندوستان آیا اور ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ امام ترمذی، بہاؤالدین نقشبندی، الخوارزمی اور البیرونی نے بھی ہندوستان پر گہرے اثرات چھوڑے۔ اسد اللہ غالب کے پردادا بھی ازبکستان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ تاشقند سے ہندوستان آئے، چنانچہ ہمارے ازبکستان سے گہرے اور تاریخی تعلقات ہیں، مگر افسوس ہم یہ تعلقات آگے نہ بڑھا سکے۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ازبکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے ساتھ ہمارا وقت کا کوئی فرق نہیں۔ پاکستان اور ازبکستان کی گھڑیوں میں ایک وقت ہوتا ہے۔ یہ ہم سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر واقع ہے۔ ازبکستان کے پاس بجلی اور گیس دونوں وفر مقدار میں موجود ہیں۔ ہمیں یہ دونوں درکار ہیں، لیکن ہم تعلقات نہیں بڑھا رہے۔ ازبک ایئر لائنیں پچھلے سال تک پاکستان آتی تھیں اور لوگ 40,000 روپے میں پاکستان سے ازبکستان پہنچ جاتے تھے، لیکن ازبک ایئر لائنز نے پاکستان کا آپریشن بند کر دیا۔ پاکستان کو یہ آپریشن دوبارہ شروع کرانا چاہیے۔ ویزوں کے معاملے میں ملک سردموری کا شکار ہے۔ پاکستانی ایمبیسی ازبک شہریوں کو ویزے نہیں دیتی۔ جواب میں ازبک حکومت نے بھی ویزا پالیسی سخت کر دی۔ یہ پالیسی بھی نرم ہونی چاہیے۔ پاکستان کو ہمسایہ ممالک کے ساتھ سیاحتی تعلقات بڑھانے چاہیے۔ ہم کنویں کے مینڈک بن چکے ہیں۔ ہم جب تک دوسرے معاشروں میں جھانک کر نہیں دیکھیں گے، ہمیں دنیا اور زندگی سمجھ نہیں آئے گی۔ حکومت معاشرے کو کھولے، یہ سینٹرل ایشیا اور سارک ممالک کے لیے نئی ویزا پالیسی بنائے۔ ہم شدید لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں، جبکہ ازبکستان کے پاس بجلی فالتو ہے۔ ازبکستان افغانستان کو بجلی فراہم کر رہا ہے۔ کابل تک ٹرانسمیشن لائن موجود ہے۔ ہم ازبکستان سے سستی بجلی خرید سکتے ہیں۔ ہمیں زیادہ لمبی لائنیں بھی نہیں بچھانی پڑیں گی۔ ازبکستان لینڈ لاکڈ ملک ہے۔ ہم کراچی اور گوادر میں اسے سہولت دے سکتے ہیں۔ ازبکستان میں کاروبار کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ حکومت تاجروں اور صنعت کاروں کو سہولتیں دے رہی ہے۔ ہمارے صنعت کار وہاں فیکٹریاں لگا سکتے ہیں۔ ازبکستان سبزیوں اور فروٹس میں بھی خود کفیل ہے۔ ہم سبزی اور فروٹ کی کارگو سروس بھی شروع کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں ملک مل کر بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سنجیدہ کوشش کرنا ہوگی۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ ازبکستان میں 1-2 پاکستانیوں کو اعزازی کونسلر تعینات کر دیں۔ یہ لوگ پاکستان اور ازبکستان کو قریب لے کر آئیں گے۔ ڈاکٹر زاغ داد ازبکستان میں پاکستانی تاجر ہیں۔ یہ 2 دہائیوں سے وہاں آباد ہیں۔ یہ روسی اور ازبک زبانیں جانتے ہیں۔ یہ مقامی لوگوں اور سیاستدانوں بھی میں مقبول ہیں۔ ہماری حکومت ان کی مدد لے سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ خدمات فی سبیل اللہ سر انجام دیں گے۔ مجھے ازبک ڈائننگ ٹیبل نے بہت متاثر کیا۔ یہ لوگ کھانے پینے کے شوقین ہیں۔ یہ گھر میں موجود کھانے کی تمام اشیاء میز پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ لوگ 2-2 گھنٹے کھاتے ہیں، مگر اس کے باوجود صحت مند رہتے ہیں۔ کیونکہ ان کی خوراک قدرتی اور سادہ ہے۔ یہ سلاد اور فروٹ زیادہ کھاتے ہیں۔ یہ کھانے کے دوران مسلسل گرین ٹی بھی پیتے ہیں۔ یہ آلو، گندم، چاول، گھی اور تیز مسالے استعمال نہیں کرتے۔ مین کورس یا مین ڈش صرف ایک ہوتی ہے، باقی سوپ، سلاد، فروٹ، جوس اور ڈبل روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ یہ کھانے کے دوران ہنستے کھیلتے بھی رہتے ہیں اور موسیقی سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ازبک لوگ ریلیکس بھی رہتے ہیں۔ یہ خود بھی خوش رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہیں۔ ہم اگر سیکھنا چاہیں تو ہم ازبک قوم سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں ازبکستان کی طرف کھلنے والی تمام سرحدیں کھولنی چاہیے تاکہ ہمارے لوگ بھی دیکھ سکیں سفر دنیا کی کتنی بڑی یونیورسٹی ہے اور یہ یونیورسٹی انسان کو کس طرح سکھاتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔
کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ احباب کا